السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال کا فضل کہ رب ذوالجلال نے نمازوں کے پڑھنے اور تراویح میں قرآن کے سننے کی توفیق بخشی۔ اللہ رب ذوالجلال حافظ صاحب کے پڑھنے کو اور ہمارے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، اور اس پر جو اجر عطا فرمانے والے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو وہ پورا اجر عطا فرمائے۔ چونکہ پچھلی جو صورتیں ہیں وہ باقی رہ گئی تھیں، اس وجہ سے میں ان کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے آج رکھنا چاہوں گا۔ یہ جو سورہ طٰہٰ ہے 16ویں پارے میں ہے۔ یہ وہ صورت ہے جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور آپ کے جو بہنوئی تھے وہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر تشریف لے گئے تھے اور پوچھا تھا کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ آپ کی بہن چھپا دیا، کہا کہ کچھ نہیں، لیکن جب زور زبردستی ہوئی تو انہوں نے کھل کے کہہ دیا کہ ہاں ہم مسلمان ہیں اور قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے۔ پھر جو کچھ ہونا تھا وہ ہوا۔ پھر حضرت عمر کو اللہ نے توفیق بخشی اس وجہ سے کہ میرے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ عمر بن خطاب کو یا ابو جہل ان میں سے آپ جسے چاہتے ہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت عمر کے حق میں شاید اس دعا کو قبول فرمایا نبی کی، اور یہاں بھیجنا اور پھر قرآن کا سننا، تو ان کی زندگی بدل جانا تو یہیں سے ہوا تھا۔ اس وقت ان کی بہن سے کہا کہ اب جو کچھ پڑھ رہے تھے وہ ذرا پڑھ کے سناؤ۔ اتفاق سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھ رہی تھی تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ تو یہاں قرآن کی تعریف میں اللہ رب ذوالجلال نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ جو طٰہٰ ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جیسے الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اور اسی طرح طٰہٰ حروف مقطعات میں سے ہے، کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات میں سے ہے۔ یہ جتنے حروف مقطعات ہیں ان کا معنی سوائے اللہ کے کسی اور کو پتہ نہیں، اسی لیے ہر تفسیر کی کتاب میں اس کے بازو لکھ دیا جاتا ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس کی مراد اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کا علم نہیں ہے۔ ہاں اگر ان حروف مقطعات کو یکجا کر کے اگر پڑھتے ہیں تو اس سے بڑی طاقت ملتی ہے اور ہمت ملتی ہے۔ اگر کسی کام میں کچھ خوف ہو رہا ہو یا ڈر ہو رہا ہو اور کرنے کے لیے ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں حروف مقطعات کے ان سارے حروف کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیتے ہیں۔ یقین مانیے اللہ رب ذوالجلال ہمارے اندر ایک قوت پیدا فرما دیتے ہیں، ایک طاقت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اگر کچھ احباب، کچھ نوجوان انٹرویو کے لیے جانا چاہتے ہوں اور جاب کے لیے اپیئر ہونا چاہتے ہوں
تو ان نوجوانوں سے میں یہی کہوں گا کہ وہ جانے سے پہلے حروف مقطعات پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں اور پھر جائیں، تو انشاءاللہ اللہ رب ذوالجلال آپ کے لیے ہمت بھی عطا کریں گے اور آپ کے لیے آپ کے انٹرویوز میں آسانی بھی فرمائیں گے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، قرآن کو اللہ نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ ہمارے اندر خشیت آئے، اللہ کا ڈر آئے، اللہ کا خوف آئے۔ اب اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن پڑھتی گئیں، اب ان کے دل میں ایک تبدیلی آتی گئی۔ آخر میں پوچھ لیا، بتاؤ نبی کہاں ہے؟ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، میری دل کی دنیا بھی بدل گئی ہے۔ تو ان کی بہن نے کہا دار ارقم، جی ہاں دار ارقم ایک گھر تھا، تو وہاں ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ تو کہا کہ عمر بن خطاب۔ حضرات صحابہ ذرا آپس میں میں گوئیاں شروع کیے کہ عمر کس ارادے سے آئے ہیں، بڑے غصے والے اور وہ بڑی طاقت والے، تو کیوں آئے ہوں گے؟ پھر آخر میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اگر اچھے ارادے سے آئیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو دیکھ لیا جائے گا، ہم تو کسی سے ڈرنے والے نہیں۔ دروازہ کھولا گیا، پھر آئے، دنیا بدل گئی، کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور اسلام میں داخل ہوئے۔ اس وقت صحابہ کی خوشی ماشاءاللہ دیکھنے کی تھی، جو تفسیر کی کتابوں میں لکھا گیا ہے ماشاءاللہ، میں آپ کو اسے الفاظ میں بیان کر نہیں پاؤں گا۔ اس وقت حضرات صحابہ نے جوش میں، اس لیے کہ عمر ایمان لا لیے ہیں اور عمر آنے کی وجہ سے ہمیں قوت ملے گی، ہمت بھی ملے گی، تو زوردار تکبیر کہا تھا۔ جیسے جہاں ہم تراویح سنانے جاتے تھے، بچے تھوڑا سا تیاری کر کے ہمارے سامنے آ کے اپنے مافی ضمیر کو ادا کرتے، رمضان میں سیکھنا سکھانا بھی ہوتا، تو اس وقت ہمارے مسجد میں وہاں زور سے التکبیر کہتے تو سب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے، تو وہیں سے ان عرب حضرات نے لیا اور تکبیر کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، صحابہ نے اتنی زور سے تکبیر کہی تھی، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ مکے کی پہاڑیوں سے گویا کہ تکبیر کی آواز ٹکرا کے پھر واپس دوبارہ سنائی دے رہی تھی، اتنی زور سے حضرات صحابہ نے خوشی کے مارے تکبیر کہی تھی۔ اور آگے کی آیتوں میں حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَيَّ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي حيه تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية اخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب الى فرعون انه طغى۔ یہاں سے لے کے یہاں تک حضرت موسیٰ کی رب ذوالجلال نے تربیت فرمائی۔ ذرا آپ یہاں توجہ دیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب ذوالجلال نے موسیٰ اور اس کے لشکر کے سامنے جا کر توحید کی بات رکھنے سے پہلے تیاری فرمائی۔ کس کی؟ حضرت موسیٰ کی، اور تربیت فرمائی۔ ہمارے احباب نہ کچھ تربیت ہوتی ہے، نہ کچھ تیاری ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ چلو ہم نکل پڑتے ہیں، پھر اس کے بعد پریشانی اٹھا کے، اللہ معاف فرمائے کہ اس کے بعد جو حالات آتے ہیں وہ ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے طور پہ تیار رہنا چاہیے اور حضرات علماء سے مل کر اس کے سلسلے میں مشورے بھی لینا چاہیے۔ اب یہاں اللہ رب ذوالجلال موسیٰ اور اس کے لشکر کے پاس، موسیٰ کو فرعون اس کے لشکر کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے تیاری، کیسی تیاری؟ حضرت موسیٰ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے، اس لیے کہ ہر نبی نے ماشاءاللہ بکریوں کو چرایا ہے، تو یہ حضرت موسیٰ بھی چرا رہے تھے، ان کے ہاتھ میں عصا تھا۔
اب اللہ پوچھتے ہیں وما تلک بیمینک، آپ کے یہ دہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں یہ عصائی، میرے ہاتھ میں تو یہ میرا عصا ہے، اتوکؤ علیہا واحش بها علی غنمی ولی فیہا محارب اخری۔ پوچھا تھا کیا تھا، کہہ دیتے عصا ہے کافی تھا، لیکن اور ذرا جذبے میں آ کے، اس لیے کہ اللہ بات کر رہے ہیں، اللہ پوچھ رہے ہیں، تشریف فرما دیا کہ میں اس کے ذریعے میری بکریوں کے لیے پتے گراتا ہوں درختوں سے، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور اس کے ذریعے اپنی بکریوں کو بھی ہانکنا اور دوسرے بھی بہت سارے کام میرے عصا سے ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ، او بھی موسیٰ اب ہم آپ کو تربیت دینا چاہتے ہیں، ٹریننگ دینا چاہتے ہیں، اب یہ آپ کے ہاتھ میں عصا ہے جیسے کہ آپ نے کہا، اب چلیے نیچے ڈالیں۔ حضرت موسیٰ نے رب کے حکم پہ نیچے ڈال دیا، القیہا یا موسیٰ، قال ہی حیۃ تسعی۔ اچانک ابھی جو عصا نظر آ رہا تھا، میرے رب کے حکم سے وہی عصا اژدہا بن گیا۔ اوہ، موسیٰ دیکھنے لگے اور گھبرانے لگے، ارے کیا، ابھی میرے ہاتھ میں یہ عصا تھا، اب نیچے ڈالا تو یہ اژدہا بن گیا، کیا ہوا یہ؟ ابھی تک میں یہ کہہ رہا تھا اتوکؤ علیہا واحش بها علی غنمی ولی فیہا محارب اخری، قال القیہا یا موسیٰ فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعی، قال خذھا ولا تخف۔ اب اللہ فرماتے ہیں موسیٰ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اژدہا بنا ہوا ہے، اب ہم آپ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ اسے پکڑیں، قال خذھا ولا تخف، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سنعیدھا فی سیرتہ الاولی، جیسے پہلے عصا تھا جیسے ہی آپ اسے اپنے ہاتھ میں لیں گے اژدہے کو، وہ پھر دوبارہ اپنی اصل حیت پر آ جائے گا، اصل شکل میں آ جائے گا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کی کہ فرعون کے لشکر میں وہاں جادو دکھایا جائے گا، اس جادو کا جواب دینا ہے، تیاری کرنا ہے، اور سب اب جادوگر اپنا جادو دکھائیں گے۔ یہ موسیٰ اپنا جادو نہیں بلکہ اللہ رب ذوالجلال کے طرف سے جو معجزہ دیا گیا تھا اس معجزہ کا اظہار فرمائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے یہ جادو کا کام نہیں کیا بلکہ حضرت موسیٰ نے یہ معجزہ دکھانے کا کام کیا تھا، اسی لیے فرمایا سنعیدھا سیرتھا الاولی۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس کے بعد ہاتھ کو یہ کہا کہ آپ اپنے گریبان میں ڈال لیں۔ حضرت موسیٰ تو اب یہاں اطاعت کرنا ہی تھا، پوچھا نہیں کہ کیوں اندر گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالو، یہاں کوئی تشریح نہیں فرمائی، سیدھا اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالا، پھر کہا باہر نکالیں، باہر نکال لیا تو چمکتا ہوا، ایک سورج جیسا چمکتا ہے، ہاتھ بھی اسی طرح چمکنے لگا تھا۔ ماشاءاللہ، یہ ایک تو معجزہ یہ ملا، اور دوسرا معجزہ یہ مل گیا کہ ہاتھ ڈالے اور چمکتا ہوا۔ ماشاءاللہ، اللہ کے طرف سے یہ دو معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ دیکھنے کے لیے یہ معجزے تو بہت بڑے معلوم ہوتے ہیں کہ نیچے ڈالتے ہی اژدہا بن جاتا ہے، پھر پکڑتے ہی عصا بن جاتا ہے، اندر ہاتھ ڈالتے ہیں تو پھر باہر نکالتے ہیں تو چمکتا ہوا ہاتھ بن جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے میرے نبی کے لیے اس سے کہیں 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 بڑا، جو تمام نبیوں میں سب سے بڑا جو معجزہ ہو سکتا ہے، وہ معجزہ میرے نبی کے لیے اللہ نے عطا کر دیا۔ یہاں اللہ بات کر رہے ہیں، لیکن بات کرنے کے لیے میرے رب نے آسمانوں پہ بلایا، کہا کہ اتنی دوری دیکھنے کے لیے ہے، لیکن ہم یہ بہت کم وقت میں طے بھی کرواتے ہیں اور آپ کو ہمارے دربار میں ہمارا دیدار بھی کروا رہے ہیں، اور فکان قاب قوسین او ادنا، کہ ایک کمان یا اس سے بھی کم جو فاصلہ ہے اس کے قریب میں آپ کو ہم بٹھاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا جو ایک جگہ ہے، جبرائیل امین سے حضرت نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ساتھ آؤ جبرائیل، اب تک آئے، وہاں سے نکلے تھے، ہمارا سفر ہوا، کہا یا رسول اللہ اس سے آگے آپ کا مقام ہے، میرا نہیں ہے،
میری حد یہیں تک ہے، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو میں اللہ کے نور سے جل کے خاک ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں اللہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ کی تربیت کی، تو اسی لیے حضرت موسیٰ نے ایک دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ حضرت موسیٰ نے گزارش کی تھی، اے میرے رب، میری زبان میں لکونت ہے، ذرا بولنے میں پریشانی ہوتی ہے، اس لیے میرے بھائی ہارون کو بھی میرا وزیر بنا دیجئے، میرا ساتھی بنا دیجئے، تاکہ میں جب فرعون کے دربار میں جاؤں اور صحیح طریقے سے بات کر نہ پاؤں تو ہارون کی مدد لے لوں، ان کا ساتھ میرے ساتھ ہو جائے تو اچھا ہوگا۔ تو یہاں حضرت موسیٰ نے یہ جو دعا پڑھی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت بچپن میں فرعون نے دیکھا کہ جب سب بچوں کو مار رہے ہیں اور یہ موسیٰ یہ ان کی بیوی لا کے فرعون کے دربار میں رکھ لی اور کہا کہ ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیتے ہیں، یا یہ ہے کہ ہم اس کی پرورش کر لیتے ہیں کہ بڑا خوبصورت بچہ نظر آ رہا ہے، جس بچے کی آپ کو تلاش ہے، نجومیوں نے کہا ہے شاید وہ بچہ یہ معلوم نہیں ہوتا، اس لیے ہم اسے رکھ لیتے ہیں۔ تو اس وقت فرعون نے ایک ٹیسٹنگ کی تھی۔ عام طور سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو چیز بھی وہاں نیچے ڈالتے ہیں اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ کے منہ میں رکھتے ہیں، یہ بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا فوراً انگلی منہ میں چلے جاتی ہے۔ تو وہاں آگ کا ڈلہ رکھا گیا اور سوچا گیا کہ اگر یہ خاص بچہ ہو جن کی نجومیوں نے بات کہی ہے تو ایسی صورت میں یہ بچہ آگ سے بچ جائے گا، منہ میں اٹھا کے رکھے گا نہیں۔ اگر واقعتاً عام بچہ ہے تو ایسی صورت میں یہ اٹھا کے منہ میں رکھ لے گا عام بچوں کی طرح، ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ تو اب وہاں رکھا گیا، حضرت موسیٰ نے اٹھایا اور منہ میں رکھ لیا، جس کی وجہ سے زبان جل گئی، لکونت آ گئی۔ تو حضرت موسیٰ نے یہاں دعا مانگی تھی، رب اشرح لی صدری، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے رب، میرے سینے کو کھول دیجئے، ویسر لی امری، اور میرے معاملے میں آسانی پیدا فرمائیے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور یہ میری زبان میں یہ لکونت کی جو گھاٹی پڑ گئی ہے میرے اللہ، اسے کھول دیجئے نا، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میں جو کچھ کہتا ہوں اتنا سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یہ سمجھ میں آ جائے اس طرح کی توفیق دے دیجئے۔ حضرت موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں دعا کیا، ماشاءاللہ۔ تو اسی لیے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو سمجھنے میں دشواری ہے، پریشانی ہے، حضرات علماء نے لکھا ہے کہ جب اس آیت کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیتے ہیں، اگر چیزیں سمجھ میں نہ آتی ہوں تو جب بھی اللہ اس دعا کی برکت سے آسان فرما دیتے ہیں۔ اب آگے چلیں سورۃ النور۔ جی ہاں، سورۃ النور کے تقریباً 2 رکوع اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے میں نازل فرمائے ہیں۔ غزوہ بنو المصطلق ایک غزوہ ہے جسے غزوہ مرسیخ بھی کہا جاتا ہے، یا اصل میں غزوہ بنو المصطلق۔ تو وہاں تشریف لے گئے تھے، اور جب واپس ہو رہے تھے اور مدینے کے قریب ماشاءاللہ قیام کیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سفر میں ساتھ تھی۔ میرے آقا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی کہ جب آپ سفر میں تشریف لے جاتے تو آپ قرہ ڈالتے، جس زوجہ کا نام آتے اسے اپنے ساتھ میں لے کے جاتے، تاکہ کسی کے لیے شکایت نہ ہو، تاکہ دل میں کسی کے لیے برائی پیدا نہ ہو۔ تو اس لیے جب کبھی بھی سفر ہوتا جہاں کہیں کا بھی، تو ایسی صورت میں آپ قرہ ڈالتے، جن کا نام نکلتا آپ لے کے ساتھ چل جاتے۔ اب اس موقع پہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا تھا۔ غزوہ بنو المصطلق کے موقع پہ گئے، واپس ہو رہے تھے تو قیام کیا مدینے کے قریب میں۔ اب وہاں
جب صبح ہوئی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے ذرا دور گئے. اب وہاں جا کے واپس آئے. آنے کے بعد دیکھا کہ جو آپ کے گلے میں ایک ہار تھا وہ ہار کہیں گم ہو گیا ہے. بہت کم عمر تھی تو سوچا کہ میں جہاں قضائے حاجت کے لیے گئی ہوں راستے میں کہیں پڑ گیا ہو تو تلاش کے لیے نکل گئی. اب جو ہودج جسے کہتے ہیں ہودج پالکی، ہمارے یہاں پالکی کہتے ہیں، وہ پالکی کیسا تھا؟ پردے بنے ہوئے تھے. اب حضرات صحابہ آتے اٹھا کے اونٹ کی پیٹھ پہ رکھ دیتے، اب پھر اونٹ کھڑا ہو جاتا اور سفر میں نکل پڑتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام ذرا آگے بھی رہ جاتے. اب جو صحابہ جن کی ذمہ داری تھی اس ہودج کو، اس پالکی کو اٹھا کر اونٹ کی پیٹھ پہ رکھنے کی، اب اما عائشہ بہت پتلی تھی اور دبلی پتلی بھی تھی، اتنی وزن نہیں تھی کہ رکھنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ اندر اما عائشہ ہی یا نہیں ہے. اب اس وجہ سے انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پوری کرتے ہوئے آئے، پردے تھے اٹھا کے اونٹ کی پیٹھ پہ رکھ دیے اور اما عائشہ وہاں ہار تلاش کرتی رہ گئی. اب یہ قافلہ نکل پڑا، اونٹ بھی چل پڑا. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی پتہ نہیں تھا کہ عائشہ نہیں ہے پالکی میں. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئی تو دیکھا کہ پورا قافلہ جا چکا ہے. اب بہت ذہین تھی، فتین تھی، تو اس وجہ سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سوچ کے فیصلہ لی کہ جب آگے جائیں گے اور مجھے دیکھنے کے لیے میرے سرتاج تشریف لائیں گے اور مجھے نہ پائیں گے تو پھر تلاش کرتے ہوئے آئیں گے. اگر میں یہ راستے میں ادھر ادھر چلا جاؤں تو میرے نبی کے لیے تکلیف نہ ہو جائے، اس لیے جس جگہ میں قیام کیا تھا اسی جگہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئی. اب بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، سو گئی. حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ سب سے اخیر میں آنا ہے اور ادھر ادھر نگاہ دوڑا کے ادھر بھی دیکھیں ادھر بھی دیکھیں کہ کوئی چیز رہ نہیں گئی ہے. جیسا ہم کہیں مہمان بن کے جاتے ہیں تو پورا چک کر کے نکلتے ہیں، اس کے باوجود کچھ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں. تو اب یہاں اتنا بڑا قافلہ یہاں ٹھہرا اور نکلا تو کہیں کوئی چیز نہ رہ جائے، اس وجہ سے یہ چیکنگ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے اور چیزوں کو لے کر آنے کے لیے حضرت صفوان بن معطل کو ذمہ داری دی گئی. تو اب یہ آ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک عورت ہیں تو قریب گئے تو یعنی پردے کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرے انور دیکھا تھا تو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ امہات المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون زور سے پڑھا تو ان کے انا للہ کے پڑھنے پہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نیند کھل گئی اور فوراً اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیا. لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا چہرے کا بھی پردہ ہے؟ اگر نہ ہوتا تو اللہ رب ذوالجلال نے نبی کی بیویوں کو یہ حکم نہیں دیتا کہ آپ اگر ان کنتن تردن الحیات الدنیا، نہیں، اگر آپ کو کسی چیز کے پوچھنے کی ضرورت پیش آئے تو پردے کے پیچھے سے پوچھیں. امہات المومنین سے بات کرنا یا کوئی مسئلہ دریافت کرنا یا کسی بھی ضرورت پہ ان سے بات کرنے کا وقت آئے تو پردے کے پیچھے سے آپ پوچھیں. انشاءاللہ وَمَن يَقْنُتْ کے پارے کی وہ آیت آپ کے سامنے ذکر کروں گا. تو اب یہ پردہ ڈال لیا تو حضرت صفوان بن معطل نے اپنے اونٹ کو بٹھا دیا. کہا امی آپ اس اونٹ پہ بیٹھ جائیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو گئی، اونٹ کو کھڑا کیا اور نکیل پکڑ کے چلتے گئے حتیٰ کہ قافلے سے جا ملے. اب وہاں عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار، اس طرح کی گرم گرم قبروں کے منتظر
دیکھا کہ یہ صفوان بن معطل، اماں عائشہ نبی کی زوجہ، ان کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں، تو اس نے الزام لگا دیا کہ صفوان بن معطل اور نعوذ باللہ اماں عائشہ کے درمیان میں غلط رشتہ ہے، اسی وجہ سے قافلے کے آ جانے کے بعد یہ ساری غلط حرکتیں کر کے اب آ کے قافلے سے مل رہے ہیں۔ اب خبر پھیلا دیا، اس نے خبر پھیلا دیا، اماں عائشہ کو بھی پتہ نہیں، نہ اماں عائشہ کو کیا باتیں اڑ رہی ہیں کچھ بھی علم نہیں۔ ایسا ہی وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اماں عائشہ سے ذرا دوری اختیار کرنا شروع کیا۔ جب بھی سمجھ میں نہیں آیا، ایک دن قضائے حاجت کے لیے جا رہے تھے، راستے میں جو ساتھ میں تھی خاتون جو حضرت مستح کی والدہ، تو انہوں نے کہا خاک آلود ہو مستح پر، یہ جملے تھے ان کے۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک گئی، کہا آپ اپنے بیٹے کے لیے خاک آلود کی دعا کر رہے ہو، کیوں؟ کہا بیٹی پتہ نہیں منافقوں کے ساتھ یہ میرا بیٹا بھی جا کے مل گیا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کچھ خبر نہیں تھی، پوچھا کیا منافقوں کے ساتھ مل گیا، کیا بات ہے؟ کہا بیٹی تم کو پتہ نہیں ہے کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا باتیں چل رہی ہیں، ارے بازار تو گرم ہے خبروں سے۔ یا اللہ یا اللہ، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت ساری تفصیلات حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے ذکر کیا تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر، یہ سب چل رہا مجھے پتہ ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں۔ اب آئے تو کچھ دیر بعد اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ اب کیا ہوا، آپ کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، پھر اس کے بعد اماں عائشہ نے کیا کیا، اگر اللہ نے زندگی وفا بخشی تو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ رب ذوالجلال قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔